جماعت دہم نظم نمبر 8 عنوان اونٹ کی شادی، شاعر دلاور فگار، اور یہ ہمارا آج کا پہلا لیکچر۔ اس نظم کے شامل نصاب کل 7 اشعار ہیں، تو انشاءاللہ ہم آج 3 اشعار اور شاعر کا تعارف جو ہے وہ مکمل کریں گے آج کے اس لیکچر میں۔ یہ سب سے پہلے شاعر کا تعارف۔ دلاور فگار جو ہیں 1929 میں پیدا ہوئے، 1998 میں وفات پائی۔ دلاور فگار کا اصل نام دلاور حسین، MCQs، اصل نام دلاور حسین۔ تخلص پہلے شباب تھا، پھر فگار اختیار کیا۔ یہ دونوں چیزیں نوٹ کیجئے گا۔ بدیویوں میں پیدا ہوئے علاقے کا نام ہے۔ ابتدائی تعلیم بدیویوں ہی میں حاصل کی۔ MA اردو کا امتحان آگرہ یونیورسٹی سے اول بدرجہ اول پاس کیا۔ اسی یونیورسٹی سے MA معاشیات یعنی کہ اکنامکس کا امتحان بھی پاس کیا۔ دلاور فگار نے شاعری کا آغاز غزل سے کیا۔ MCQs، معروف شاعر شکیل بدیونی کے مشورے کے بعد شگفتہ شاعری کی طرف مائل ہوئے، یعنی کہ ہلکی پھلکی مزاحیہ شاعری کی طرف قائل کیا انہوں نے، اور اس شعبے میں کمال حاصل کیا۔ بطور مزاحیہ شاعر انہیں بھارت میں بھی شہرت حاصل تھی۔ 1969 میں ہجرت کر کے کراچی آ گئے۔ MCQs، کہاں آئے؟ کراچی۔ یہاں بھی واقعاتی مزاحیہ شاعری میں انہیں قبول عام ہوا، یعنی کہ عام لوگوں نے ان کو بہت داد دی، عام پڑھی جاتی تھی ان کی شاعری۔ دلاور فگار کی حصے مزاح تیز تھی، شعر گوئی کی ہنرمندی اور طنز کا مختصر انداز ان کی شاعری کی شہرت اور مقبولیت کا بڑا سبب ہے۔ ان کے شعری مجموعوں میں حادثے جو کہ غزلیات پر مشتمل ہے، ستم ظریفیاں، شامت اعمال، ادابرز، انگلیاں فگار اپنی، از سر نو، مطلع عرض ہے، خدا جھوٹ نہ بلوائے اور فی سبیل اللہ اہم ہے۔ علاوہ ازیں وہ کراچی کے اخبارات، نوائے وقت، جسارت اور مساوات میں منظوم کالم نگاری بھی کرتے رہے۔ ان کا تمام مزاحیہ کلام کلیات دلاور فگار کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے۔ آپ 1998 میں کراچی میں انتقال کیا۔ آج کی جو شامل نصاب نظم ہے اونٹ کی شادی، وہ بھی جو ہے یہ آپ کو اسی سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اونٹ کی شادی، اس میں حصے مزاح رکھنے والے طلبہ کی جو ہے وہ تسکین بھی ہوگی، اور جو حصے مزاح رکھتے ہیں ان کو یہ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ بھی آئے گی، اور یہ ان کی تصنیف کلیات دلاور فگار سے لی گئی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شاعر اونٹ کی شادی جو ہے وہ کیسے کرواتے ہیں۔ نیا یہ آج کے پرچے نے گل کھلایا ہے، نیا یہ آج کے پرچے نے گل کھلایا ہے، کہ صحرا باندھ کے ایک اونٹ بلبلایا ہے۔ شتر کے گھر میں پیام بہار ہے صحرا، شتر کے گھر میں پیام بہار ہے صحرا، کبھی کبھی تو بڑا بے مہار ہے صحرا۔ میرے بننے کو مبارک یہ خوشگوار گھڑی، کہ سر کا درد بڑا ناک میں نکیل پڑی۔ تو جناب جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم تقریباً پہلے دن جو ہے پہلے لیکچر میں 3 اشعار جو ہے وہ کر لیں گے، تو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تینوں اشعار جو ہے وہ پڑھے ہیں، پھر اس کی نشاندہی بھی کر دیتا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ان میں سے کسی ایک شعر کی جو ہے وہ تشریح آپ نے اپنی نیٹ کاپیز کے اوپر جو ہے وہ کرنی ہے۔ تو آئیے ہم تینوں اشعار کی جو ہے وہ میں تشریح آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
جیسا کہ پہلے شعر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ نیا یہ آج کے پرچے نے گل کھلایا ہے. پرچے سے مراد یہاں پر جو ہے اخبار لیا جا رہا ہے. تو شاعر آج کے اخبار میں ایک انوکھی خبر پڑھنے کو ملی ہے کہ ایک اونٹ شادی کا صحرا باندھ کر بے قراری سے تڑپ اٹھا. تو دلاور فگار کی حصے مزاج جو ہے وہ تیز ہے. شعر گوئی کی ہنر مندی اور طنز کے انداز سے ان کی شاعری مقبول ہوئی. تشریح طلب اس شعر میں انہوں نے ایک اونٹ کی شادی کے واقعے کے بارے میں بیان کیا ہے اور کہتے ہیں کہ آج کے اخبار میں ایک انوکھا واقعہ نظر آیا ہے کہ ایک اونٹ نے شادی کر لی ہے اور اونٹ نے سر پر سہرا بھی باندھ لیا ہے. وہ سہرا باندھ کر بڑا خوش ہو رہا ہے اور خوشی کے گیت گا رہا ہے. انسانوں کی شادیوں کے بارے میں تو پڑھتے سنتے آئے تھے، جانوروں کی شادیوں کے متعلق کبھی نہیں پڑھا. چنانچہ یہ واقعہ ہمارے لیے ایک انوکھا اور عجیب واقعہ ہے. شادی دو افراد کے درمیان ازدواجی اور شرعی بندھن ہے اور اس اہم بندھن کو باندھنے کی کچھ رسمیں ہیں، جن میں سے ایک معروف رسم جس کا ذکر اوپر شعر میں بھی کیا گیا کہ صحرا باندھنا ہوتا ہے. آج کے اخبار کے تازہ شمارے میں بھی ایک ایسی ہی خبر جو ہے وہ پڑھنے کو ملی کہ اونٹ صحرا باندھ کر بلبلا اٹھا. گویا اسے اس پرمسرت موقع کی نزاکت اور اہمیت کا احساس تھا. عام طور پر مرد شادی کے بعد جو ہے وہ بلبلاتے ہوئے پائے جاتے ہیں. شادی کے بعد کی ذمہ داریوں اور بیوی کے ناز و نخرے سے بلبلا اٹھتے ہیں. نان و نفقے کی ذمہ داری، بچوں کے مختلف اخراجات کا بندوبست، بیوی کے ناز اور تابع فرمانی اچھے اچھے مردوں کا کام تمام کر دیتی ہیں اور وہ بلبلا اٹھتے ہیں. آج کے اخبار میں یہ نیا گل کھلایا گیا ہے. محاورہ ہے جناب گل کھلانا، یاد رکھنا ہے آپ نے کہ ایک اونٹ صحرا باندھنے کے بعد بلبلا اٹھا. اب صحرا باندھ کر جو ہے وہ اونٹ اپنے اوپر ذمہ داری کے بوجھ کا سوچ کر بلبلا اٹھا ہے. اب پوری زندگی بڑبڑائے گا بقول شاعر کہ آج اخبار میں ایک تصویر پر جو نظر پڑ گئی تو نظر جم گئی. آج اخبار میں ایک تصویر پر جو نظر پڑ گئی تو نظر جم گئی. صحرا باندھے ہوئے، منہ چھپائے ہوئے اونٹ خوش تھا بہت مسکراتے ہوئے. تو جناب اسی طرح اسی ایک تسلسل ہے اشعار کا. تو دوسرے شعر کے اندر جو ہے وہ شتر کے گھر میں، شتر کہتے ہیں اونٹ کو، شتر کے گھر میں پیام میں بہار ہے صحرا، کبھی کبھی تو بڑا بے مہار ہے صحرا. کہ اونٹ کے گھر میں جو ہے وہ شادی کا صحرا جو ہے خوشیوں کا پیغام لے کر آیا ہے. یہ صحرا بھی کیا آزاد اور آوارہ چیز ہے کہ جانور بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں. کیونکہ اوپر پنچ لائن میں نے آپ کو بتا دی کہ دلاور فگار کی اس سے مزاج تیز تھی اور وہ شعر گوئی کی ہنر مندی اور طنز کے انداز میں ان کی شاعری مقبول ہوئی. تو اس شعر کے اندر جو ہے وہ شاعر بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی اونٹ کے گھر شادی کا پیغام آیا تو اس کے گھر میں خوشی کی لہر پھیل گئی. ہر طرف خوشی کے گیت گائے جانے لگے اور ان کے گھر میں خوشیوں کا ترانہ گونجنے لگا. یہ شادی کا پیغام اونٹ کے گھر میں خوشیاں لے کر آیا. کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ یہ صحرا بڑا بے لگام ہے، یعنی ایک آزادی کا پیغام ہے اور یہ صحرا خوشیاں ہی خوشیاں لے کر آتا ہے. یہ صحرا انسانوں کے سر سے بے لگام ہو کر اونٹ کے سر پر جا پہنچتا ہے اور اسے مردوں کی شادی کے دن کی علامت سمجھا جاتا ہے. اب اونٹ جیسے جانور کی شادی کے دن کی رسمی علامت بھی بن گیا ہے. شتر کے معاملے میں صحرا شتر بے مہار ہو گیا ہے. بقول شاعر محبت کا مزہ ہوتا ہے شادی کے ارادے تک، محبت کا مزہ ہوتا ہے شادی کے ارادے تک، پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے سب بیکار ہوتا ہے. تو جناب یہ طنز و مزاح کے اندر جو ہے نشتر چل رہے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے وہ ہم تیسرے شعر پر جو ہے وہ پہنچتے ہیں کہ میرے بننے کو مبارک یہ خوشگوار گھڑی کہ سر کا درد بڑا ناک میں نکیل پڑی. تو پچھلے دنوں جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف جو ہے وہ جانور جو ہے نکیل کے ساتھ ہی جو ہے وہ قابو میں آتے ہیں.
عید کے وقار دن کے اوپر آپ نے جو ہے جانوروں اور اونٹ کو بھی دیکھا ہوگا، مختلف بیل بکرے. تو اس شعر کا مفہوم کچھ یوں بنے گا کہ میرے اس دولہے کو، بننے دولہے کو کہتے ہیں، شادی کا یہ سہانا وقت مبارک ہو کہ اس کے سر کا درد بڑھ کر ناک میں نکیل کی شکل اختیار کر گیا ہے. تشریح طلب اس شعر میں بھی شاعر جو ہے مزاحیہ انداز میں کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو یہ خوشیاں سے بھرپور وقت مبارک ہو، اس کو اپنی شادی کی خوشگوار گھڑی مبارک ہو اور خوش رہے. دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ شادی کروا کے سر کا درد جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور ناک میں نکیل بڑھ جاتی ہے، یعنی آزادی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے سر پر ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے. اونٹ کو شادی کروا کر ایک طرف تو خوشی ملی، لیکن دوسری طرف اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ بھی بڑھ گیا. ایک دن کی خوشی کے بدلے میں اسے عمر بھر کا رونا مل گیا. شاعر نے انسانی شادی کے بعد کے اثرات کو مراد لیا ہے، یعنی کہ شادی کی تقریبات کا تو بہت جوش و خروش سے انعقاد کیا جاتا ہے، لیکن بعد میں گھریلو ذمہ داریوں، بیوی کے ناز برداری ناک اور نکیل ڈال کر ناک میں دم کر دیتی ہے، جینا محال ہو جاتا ہے. اور اب اونٹ سیرا بندی پر خوش تو ہے لیکن بعد کے سر درد سے ناواقف ہے. اب سر کا درد بڑھے گا اور طرح طرح کی ذمہ داریوں کی نکیل پڑ جائے گی. آزادی کا دور اب ختم ہو جائے گا. بقول شاعر کہ ہے آپ کے ہونٹوں پہ جو مسکان وغیرہ، ہے آپ کے ہونٹوں پہ جو مسکان وغیرہ، قربان ہو گئے اس پہ دل و جان وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. تو جناب یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے لیکچر میں ہم آئندہ جو اشعار رہ گئے ہیں اس کی تشریح جو ہے مکمل کریں گے. جیسا کہ ہوم ورک میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان 3 اشعار کی تشریح آپ نے یاد کرنی ہے. تو کسی ایک شعر کی تشریح، اور وہ تشریح کیا ہے، آپ نے اس شعر نمبر 3 کی تشریح جو ہے وہ آپ نے خوش خط لکھنی بھی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے محمد امین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.